کہ اب آگے مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے، پھر ہندوستان میں مسلمان آئے، مسلمان ہندوستان کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے، ہندوستان کو مسلمان سونے کی چڑیا بنانے کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو سجایا ہے، مسلمانوں نے ہندوستان کو سنوارا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا، میں کوئی فرقہ واریت کی بات کرنے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو اپنی تاریخ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں، تم اپنی تاریخ بھول چکے ہو۔ تاج محل کے ذریعے سے، لال قلعہ کے ذریعے سے، بھول بھلیاں کے ذریعے سے، خوبصورت عمارتوں کے ذریعے سے ہندوستان کو مسلمانوں نے سجایا، اور ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا۔ کم و بیش 700 سال سے زیادہ اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی، اللہ اکبر، اور اس ملک کو اتنا مضبوط کیا۔ آپ کو پتا ہوگا، انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے، انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے ایک ایک مسلمان تاجر کے گھر کلکتہ کی سرزمین پر اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوتی تھی۔ اندازہ فرمائیں، میں آپ کو اپنی تاریخ بتا رہا ہوں، آپ نے عنوان دیا ہے، اس بنیاد پر میں آپ کے سامنے تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ بہت توجہ سے سنیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ باتیں سننے کی ہماری قوم عادی نہیں ہے، آپ کو نعرہ بازی سے زیادہ شوق ہے، لیکن آپ نے عنوان دیا تو آج سن ہی لیجئے، انشاءاللہ پھر کبھی دوسری گفتگو کریں گے آپ کے ذوق کی۔ آج عنوان سے متعلق سن لیں، اس لیے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو عنوان دیتے ہیں میں اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ میں اتنا باصلاحیت نہیں ہوں، لیکن بہرحال بہت دھیان سے سنیے گا، آپ کو یہ گفتگو کام آئے گی۔ ہندوستان کو سجایا، سنوارا، ہندوستان کو بسایا، ہندوستان کو مضبوط کیا، اور اس کے بعد یہ ملک کو سونے کی چڑیا کہلایا۔ آپ تاریخ جھانک کر دیکھیں، جنہوں نے سونے کی چڑیا بنایا تھا وہ اتنے مالدار تھے، کلکتہ کے ایک ایک مسلم تاجر کے خزانے میں اتنا مال تھا کہ برطانیہ کے شاہی خزانے میں اتنا مال نہیں تھا۔ انگریزوں کی نگاہ ہندوستان پر پڑتی ہے، اور ہندوستان پر پڑنے کے بعد جو ہے پھر وہ دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے اپنے پنجے گاڑنے لگتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے پورے ملک پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا جوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، یہ لفظ، یہ محرہ، بلکہ یہ عبارت، یہ فقرہ انہوں نے کب کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ اپنی خوبصورت تاریخ ہے، اللہ اکبر۔ جب تک ٹیپو سلطان فتح علی زندہ رہے اس وقت تک ہندوستان کو ہمارا کہنے کی انگریزوں میں ہمت نہیں ہوئی۔ جس دن ٹیپو سلطان فتح علی کی شہادت ہوئی ہے اس دن انگریزوں نے کہا تھا جب ٹیپو شہید ہو گیا ہے تو آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبضے میں بھی تم ہی رکاوٹ تھے، قبضے میں بھی تم رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، تمہارے اندر اللہ نے اتنے بہادر اور لوگوں کو پیدا کیا تھا کہ انگریز ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی اپنی تاریخ ہے کہ ٹیپو سلطان جس دن شہید ہوئے تھے اس دن ان کے گلے میں جو موتیوں کا ہار تھا اس زمانے میں اس کی قیمت 5 لاکھ کی تھی۔ یعنی مسلمان کتنا مالدار تھا۔ یہ میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں، آپ تاریخ سے چیک کریں۔ اب تو علم انٹرنیٹ پر آ چکا ہے، اب تو علم انٹرنیٹ پر آ چکا ہے۔ 5 لاکھ کا ہار ٹیپو سلطان شہید اس وقت ان کے گلے میں تھا۔ یہ مسلمانوں کی معاشی پوزیشن تھی، اتنے مالدار تھے مسلمان۔ پھر دھیرے دھیرے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انہوں نے پورے ملک پہ اپنے پنجے گاڑے، اور یہ پورا ملک انگریزوں کے حوالے ہو گیا۔ دنیا کے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف تھی کہ بھئی انگریز کیوں؟ اس لیے کہ انگریز مذہبی منافرت پھیلاتے تھے، اور جو ہے روحانی اذیت پہنچاتے تھے، قلبی اذیت پہنچاتے تھے۔ مسلمانوں کو جو ہے وہ سور کے ذریعے سے قلبی اذیت پہنچاتے تھے، اور دوسرے مذہب والوں کو گائے کی چربی کے ذریعے سے اذیت پہنچاتے تھے۔ تو دوسرے مذہب کے لوگ بھی اذیت میں تھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تکلیف مسلمانوں کو تھی۔ اس کی وجہ یہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔
مسلمانوں کو زیادہ تکلیف اس لیے تھی کہ ان کے ہاتھ سے ملک گیا تھا. بادشاہت تو مسلمانوں کی تھی نا، تو مسلمانوں کے ہاتھ سے ملک گیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو تکلیف زیادہ تھی. اور چونکہ اللہ اکبر اس ملک میں مسلمان جو علماء تھے، کیونکہ علماء کی بڑی تعداد تھی، وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ انگریز مذہبیت کی ایسی جو ہے وہ تعصب چلا کر کے لادینیت یا عیسائیت کو لانچ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے ملک اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اس سلسلے میں علماء نے 1857 میں پہلی مرتبہ کوشش کی. پہلی مرتبہ کوشش یہ تھی کہ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ پڑھا گیا کہ انگریزوں کو ملک سے نکالا جائے اور انگریزوں سے جنگ کی جائے اور انگریزوں کا خاتمہ کیا جائے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، 1857 میں دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن ہزاروں لوگوں کے سامنے جو انگریزوں کے خلاف فتویٰ پڑھا گیا، اس فتویٰ پڑھنے والی ہستی کو دنیا آپ بھول چکی ہے، آج فراموش کر چکی ہے. وہ کون تھا جس نے انگریزوں کے خلاف جنگ اور جدال کا فتویٰ پڑھا تھا؟ اس ہستی کو دنیا علامہ فضل خیر آباد، علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ جانتے ہیں اس کے بعد ادھر علامہ فضل خیر آبادی نے دلی کے اندر مورچہ سنبھالا، ادھر مفتی صدر الدین آزردہ، ادھر مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی، ادھر مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی. اس طریقے سے ہمارے علماء، اللہ اکبر، ہمیں 1947 میں جو ہیرو تھے وہ یاد ہے، لیکن 1857 میں جنہوں نے پہلی اینٹ کی، پہلی آزادی کی، ہم اس کو بھول چکے ہیں. آج ہمیں یاد کرنا ہوگا. ایک آزادی کا معاملہ بالکل جب تک 1857 کو ڈسکس نہیں کرو گے، ہندوستان کی آزادی کی داستان پوری نہیں ہو سکتی. بالکل اسی طرح سے ایک کسان تھا، ایک کسان تھا، کسان نے کھیت کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد ہل چلایا، ہل چلانے کے بعد بیج ڈالا، بیج ڈالنے کے بعد حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے بچے کو کسی نے کہا کھیت میں پانی دو. بس کھیت میں پانی دیا، چند مہینوں کے بعد فصل لہلہانے لگی. تو بچہ کہنے لگا ارے ابا اتنی محنت کر کے گئے، کچھ نہیں ہوا، ہم نے صرف پانی ڈالا اور فصل آ گئی. تو کسی مفکر نے کہا بچوں، پانی سے فصل نہیں آتی، اگر تیرا باپ بیج ڈالنا ڈالتا تو یہ پانی کبھی فصل نہ لاتا. بالکل ہندوستان کی آزادی کے دو ادوار ہیں. ایک وہ تحریک جو آزادی کے قریب چلی ہے، جس کو سب یاد رکھتے ہیں کہ آزاد کرایا، لیکن 1857 کو کیسے بھول سکتے ہو؟ پہلی اینٹ تو آزادی کی اس وقت رکھی گئی جس کو انگریز غدر کا نام دیتا ہے، جس کو انگریز دھوکے کا نام دیتا ہے، اور ہم اس کو انقلاب کا نام دیتے ہیں. یہ بہت بڑی قربانی تھی مسلمانوں کی. لاکھوں علماء یہ تمہاری قربانی ہے. دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی کام کیا، لیکن چونکہ میرا عنوان مسلمانوں کی قربانی ہے اس لیے میں مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، اس ملک کو آزاد کرانے میں تمہارے علماء کی کتنی بڑی قربانی تھی. دلی سے لے کے لاہور تک جتنے درخت تھے، ہر درخت پہ عالم لٹکا ہوا تھا پھانسی پر. کتنی بڑی تعداد میں علماء نے جام شہادت نوش کیا ہے. اور اللہ اکبر، جو پبلک ہے اس کی تعداد تو لاکھوں میں ہے. اور کس طرح اذیت دی گئی، آج اس اذیت کو ذرا سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے. ہماری قوم تو اب اپنی تاریخ بھی نہیں پڑھنا چاہتی، رسول اللہ کی سیرت بھی نہیں پڑھنا چاہتی، اپنے بزرگوں کی زندگی بھی نہیں پڑھنا چاہتی. انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ، صرف سیریل فلمیں اسی میں مست ہیں. دوسروں سے اپنی تاریخ سن کر کے گمراہ ہو رہے ہو. کبھی ہم سے بھی سنو، اپنے بزرگوں سے سنو، اپنے علماء سے سنو، اپنے طلباء سے سنو. دوسروں سے کہا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. اپنی تاریخ اپنوں سے سنو، توجہ سے سنو میرے بھائیوں. اللہ اکبر.
1857 کے انقلاب کے بعد جب دھوکہ ہوا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انگریزوں نے اس کا بدلہ کس طریقے سے لیا؟ اس طریقے سے بدلہ لیا کہ سور ذبح کیا جاتا اور سور ذبح کر کے پورے کمروں کے اس کو لیپ دیا جاتا، پورے کمرے میں اس کا خون پھیلا دیا جاتا اور مسلمانوں کو کہا جاتا زبان سے چاٹ چاٹ کر اس کے خون کو صاف کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں کیا کسی مسلمان کو جب زبان سے وہ خون چاٹنا پڑتا ہوگا تو اس کی روحانی اذیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس کی قلبی اذیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد اس کو سور کے چمڑے میں لپیٹ کر کے سزا دی جاتی تھی۔ یہ مسلمانوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے، جائیدادیں ضبط کی جاتی تھی، کھیتیاں ہڑپ کر لی جاتی تھی، منصب چھین لیے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انڈمان کی سرزمین پر کالا پانی کی سزا بھگتنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر! بہادر شاہ ظفر یہ مغل خاندان کا آخری غیور چشم و چراغ، اللہ اکبر! یہ بہادر شاہ ظفر کون ہے پتہ ہے؟ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ علامہ فضل خیر آبادی کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی تھا، غالب کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی تھا، مفتی صدرالدین آزردہ کے ساتھ بیٹھنے والا آدمی تھا۔ آج کل تو لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو ان کو عیاشیاں سوچتی ہے، ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ گناہ سوچتے ہیں، گناہوں کے اڈے سوچتے ہیں، لیکن اللہ اللہ مغل خاندان کا آخری چشم و چراغ ہم جسے کہتے ہیں حضرت بہادر شاہ ظفر اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ فضل خیر آبادی کی شاعری اور قلم میں اور بہادر شاہ کے قلم میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ میں بتاؤں آپ کو، اللہ اکبر! اگر غالب کی شاعری کو دیکھیں اور بہادر شاہ ظفر کی شاعری کو دیکھیں فرق نظر نہیں آتا، لیکن فکر کیا ہے؟ آج مالداروں کو کسی کے خوبصورت گالوں سے پیار ہے، کسی کی زلفوں سے پیار ہے، کسی کے بدن سے پیار ہے، کسی کے رخسار سے پیار ہے۔ آؤ ہندوستان کے غیر منقسم ہندوستان کے بادشاہ کی فکر دیکھو۔ ایک کلام میں ان کا پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا، شعرا یہاں موجود ہیں، محظوظ ہوں گے۔ اس نے کہا تھا اور اس میں یقین کتنا ہے، علمی پختگی کتنی ہے، تخیلات کی بلندی کتنی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں اللہ اکبر! آندھیاں غم کی چلے گی، آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا۔ آندھیوں سے لوگ بکھرتے ہیں، یہ بہادر شاہ ظفر کا یقین ہے، کہہ رہے ہیں آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا۔ تیری زلفیں نہیں ہوں کہ بکھر جاؤں گا، تیری زلفیں کہ بکھر جاؤں گا۔ مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ کو پھانسی پہ، بادشاہ کی فکر دیکھو، مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں، ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا۔ یہ بادشاہ کی فکر ہے، میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا۔ تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا۔ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ میں ظفر ہوں، میں ظفر ہوں، مجھے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں۔ میں ظفر ہوں، مجھے کوئی مٹا سکتا نہیں۔ میں تو شاعر ہوں، کتابوں میں بکھر جاؤں گا، میں تو شاعر ہوں، کتابوں میں بکھر جاؤں گا۔ اندازہ فرمائیں، یعنی بادشاہ لوگ بھی اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! پھر بہادر شاہ ظفر کا حال یہ ہوا، ان کو بھی انڈمان بھیجا گیا، اللہ فضل خیر آبادی کو بھی انڈمان بھیجا گیا اور ایک ایک عالم کو چن چن کر کے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ آئیے شہادت کی ایک داستان سنیں، پھر میں اپنے عنوان کو دوسری طرف لے کر کے جاؤں، اس لیے کہ آزادی کے ذکر کے بعد پیغام اسلام بھی پیش کر کے اپنی بات پوری کرنا ہے۔ میرا 35 منٹ مکمل ہوا اور اب میرے پاس 25 منٹ 30 منٹ بچے ہیں، میں اس میں جلدی جلدی اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں۔ ایک شہادت سن لیجئے تاکہ میرے جوانوں کو پتا چلے اس ملک کے لیے تم نے کتنا خون بہایا ہے۔ وہ کہنے والے کا شعر بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ سبھی کا خون
شامل ہے۔ یہاں کی مٹی میں عام طور پہ میں دوسروں کے اشعار نہیں پڑھتا، میں اپنے بزرگوں کے اشعار پڑھتا ہوں، لیکن میں نے صرف اشارہ کر دیا تاکہ یاد تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، تعصب بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں سے آگے نہ بڑھوں اور نہ اپنے بزرگوں سے پیچھے رہوں۔ ہماری غیرتیں، عقیدتیں بہت مضبوط ہیں، عقیدتوں کی غیرتیں ہمارے یہاں بہت عروج پر ہے، اس لیے میں کسی اور شاعر کو نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے ہیں نا، اللہ اکبر، کہ ان کا قصر مینار اتنا بلند ہے کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر سکتی ہیں مگر ان کے مینار کی اینڈ پر لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔ ابھی حدائق بخشش ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، اندازہ فرمائیں۔ اللہ اکبر، امام احمد رضا جیسا بندہ بھی وطن سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو وطن کی محبت سے شکایت کرنی پڑی۔ اتنا بڑا کشتہ عشق رسول مدینے میں اس کو وطن یاد ہی آ گیا۔ مجھ جیسے اور آپ جیسے نفس پرستوں کو اگر یاد آئے تو حیرت کیا، وہ کشتہ عشق رسول جو فنافر رسول تھا، مدینہ منورہ میں اس کو بھی ہندوستان یاد آیا۔ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے پیار نہیں کرتے؟ مدینہ منورہ میں اتنے بڑے عاشق کو ہی ہندوستان یاد آیا، اور اس نے چھپایا نہیں، کیونکہ مکار لوگ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں۔ اس نے بتا دیا، کہا یاد وطن ستم کیا، یاد تو آئی نا، دیکھ رہے یاد وطن اگرچہ گلا ہے لیکن آئی تو صحیح یاد۔ یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام پر کہتے ہیں، اللہ اکبر، حورِ جنا ستم کیا، طیبہ نظر میں پھر گیا، حورِ جنا ستم کیا، طیبہ نظر میں پھر گیا، چھوڑ کے نغمہ حجاز دیش کی چیز گائی کیوں، چھوڑ کے نغمہ حجاز دیش کی چیز گائی کیوں، دیش کی چیز گائی کیوں۔ وقت نہیں ورنہ اس پہ گفتگو ہوتی، چھوڑ کے نغمہ حجاز دیش کی چیز گائی کیوں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ تو میں ایک شہادت پڑھنا چاہتا ہوں، سور کو کے خون کو لیپ کر کے اس طرح مارا جا رہا ہے، ہندوستان سے لے کر بلکہ دلی سے لے کر لاہور تک کے عالی علماء ٹنگے ہوئے ہیں درختوں پر، کیونکہ ظالم جانتا تھا یہ جو انقلاب ہے 1857 کا، یہ علماء کی کاوشوں سے ہے، علماء کی کوششوں سے ہے، علماء کی محنتوں سے ہے۔ اسی وقت انگریزوں نے فیصلہ کیا تھا علماء سے اعتماد ختم کر دیا جائے، علماء سے اعتماد ختم کر دیا جائے، علماء کی قیادت کو مٹا دیا جائے، ملا اور مسٹر کے اندر فرق کر دیا جائے، دونوں کو الگ الگ سمتوں میں روانہ کر دیا جائے، ورنہ مسلمانوں یاد رکھنا، جو عالم ہوتا تھا وہی قائد بھی ہوتا تھا، وہی سیاسی لیڈر بھی ہوتا تھا، جو عالم ہوتا تھا وہی جج بھی ہوتا تھا، جو عالم ہوتا تھا اکثر وہی وکیل بھی ہوتا تھا، جو عالم ہوتا تھا اکثر وہی تاجر بھی ہوتا تھا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، ظہر کی اذان سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر عدالت میں بیٹھ کر جو فیصلہ کرتا تھا وہی جج ظہر کی اذان کے بعد مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتا تھا۔ اسی جج کو، چیف جسٹس کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہماری تاریخ کی، یہ بھی بتا دوں، اللہ اکبر، جو بادشاہ تھا وہی دلی کی جامع مسجد کی تراویح کا امام بھی تھا۔ اس تراویح کے امام کو دنیا حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانا اور پہچانا کرتی تھی۔ اندازہ تو فرمائے، تفریق ہوئی ہے۔ ہمارا انگریزوں کے آنے سے جتنا نقصان ہمارا ہوا ہے اتنا کس کا ہوگا؟ ہم دکھی ہیں، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا۔ کیا نقصان کیا؟ دلی کی سرزمین پر اتنی لاشیں پڑی ہوئی تھی کہ گدھ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے گوشت، گدھ بھی نہیں کھاتے تھے، اتنے ان کے پیٹ بھر گئے تھے۔ گدھوں نے اتنا کھا لیا تھا کہ ان میں چلنے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ ایک شہادت پڑھ کے اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ایک بندہ جسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے، مراد آباد کا قائد، انہیں بھی بھول گئے، اب تو لوگوں کو ان کی قبر بھی نہیں پتہ۔ بہت معافی کے ساتھ
مسلمانوں، اس سے بڑا المیہ کون ہوگا کہ تم نے اپنے ہیروں کو بھولا ہے، اپنے ہیروز کو فراموش کیا ہے۔ اتنی محنتی لوگ، اتنے قیمتی لوگ جنہوں نے شہید ہو گئے ملک کے لیے، تم ان کو بھول گئے تو دنیا کیسے یاد رکھے گی؟ قبر بھی نہیں۔ میں مراد آباد پہنچ کر میں نے 50 مرتبہ کہا مجھے حضرت شہید ملت کفایت علی کافی مراد آبادی کے مزار پہ لے جایا جائے۔ اکثر لوگوں نے ہاتھ کھڑے کرے کہا ہمیں نہیں پتا۔ جن لوگوں نے کہا ہمیں پتا ہے تو کہا لے جائیں گے، آج تک وہ نہیں لے گئے۔ اندازہ فرمائیں، بہت معافی کے ساتھ، گلی کے ننگے دھڑنگے باز چٹنگ بازوں پیر کے تو تم نے اتنے بڑے بڑے مقبرے بنا رکھے ہیں، اور جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا ہے وہ آج گمنامی کی خاک میں سو رہے ہیں۔ ہر گنبد والا مکار نہیں ہے، لیکن بعض مکاروں کو تم نے اتنا پڑھایا چڑھایا صرف اپنی ظالم اور ان بھکتی کی بنیاد پہ۔ اور کفایت علی کافی کو تو تم کبھی یاد بھی نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارے کتنے بچوں کفایت علی یاد ہے؟ یہ کون ہے کفایت علی کافی مراد آبادی؟ 1857 میں جس نے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا ہے۔ انگریزوں نے ان کو خریدنا چاہا، ہو سکتا ہے شاید لوگوں کو اچھمبا لگے، انگریزوں نے خریدنا چاہا۔ جب انگریزوں نے خریدنا چاہا، کافی اتنا کہہ دو کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، میں نے انگریزوں کے خلاف کوئی جو ہے وہ حصہ نہیں لیا ہے۔ کافی نے انگریزوں سے کہا کہ اگر میں فتوے کا انکار کر دوں، جان تو جانی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، انکار کرنے کے بعد ہو سکتا اگلے پل مر جاؤں، اگلے پل نہیں اگلے مہینے مر جاؤں، اگلے مہینے نہیں اگلے سال مر جاؤں، ارے کبھی تو مرنا ہوگا۔ کافی تو مرنے کے لیے آیا ہے، فتویٰ جو نبی کی شریعت ہے وہ کبھی مرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں انکار کر کے اپنی جان تو بچا لوں گا، مگر فتوے کی آبرو ختم ہو جائے گی، پھر مسلمان کبھی فتوے پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ کافی جان تو دے سکتا ہے مگر فتوے کی آبرو کو کبھی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور تم کہہ رہے ہو جان بچانے کے لیے میں جھوٹ بولوں؟ واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے خلاف جتنی بھی کاوشیں، کوششیں، منصوبہ بندی مراد آباد کے علاقے میں ہے، سب سے کلیدی کردار میں نے ادا کیا ہے۔ جو چاہو میرے ساتھ کرو، اس لیے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، بستر پر عورتیں مرا کرتی ہیں، رسول اللہ کے شہر بستر پر نہیں بلکہ اور جان تو جاتے ہی جائے گی۔ قیامت یہ ہے ابھی ہم شہید اور بچ گئے تو کافی ہے۔ جب تک تم موت سے محبت کرتے تھے دنیا تمہارے قدموں میں جھکتی تھی، اتنے بزدل ہو گئے ہو دنیا کی محبت میں ڈوب کر کہ اب تم اپنے سائے سے ڈرتے ہو، چنکڑی سے ڈرتے ہو، چوہوں سے ڈرتے ہو۔ اللہ اکبر! جب عاشق عشق سے تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ موت مانتا بھی نہیں ہے مگر موت سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ عاشق تو یہ کہتا ہے کہ جتنی خوشی مدینے جانے میں ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی عاشق کو مر جانے میں ہوتی ہے۔ مدینے جاؤ تو چاہے تو گھٹنے دبائے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شبہ کس گل سے ملاقات کی راہ قبر میں لہرائیں گے، تاحشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بس وہ ایک شہادت سنے، کافی مراد آبادی کو انگریزوں نے کہا کافی انکار کرو کہ نہیں، کافی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سنیے، آج کل 1857 کے بعد کی مینڈکیوں کو زکام ہوا، کہتے ہم بھی تھے۔ میں نے کہا تمہارا مسلک پیدا بھی نہیں ہوا تھا بچو، تم تو پیدا 1857 کے بعد کے نوزائیدہ ہو۔ ہاں تم کہاں سے تھے؟ یہ سب یا غوث اور یا خواجہ کہنے والے تھے، یہ سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے، یہ یا علی کہنے والے تھے، آپ نہیں تھے۔ آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کی ولادت 1857 کے بعد ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہاں ہم ہی تھے، غریب نواز کو ماننے والے، غوث پاک کو ماننے والے، مولا علی کو ماننے والے، پنجتن کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، چار یاروں کو ماننے والے، مزاروں کو ماننے والے، ہاں چادر گھاگر کرنے والے یہی تھے سب۔ بلکہ امیر خسرو تو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو اتنی سنیت ہندوستان، یہ امیر خسرو کا خط ہے، ایک خط میں کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو سنیت ہندوستان پر اتنی غالب ہے کہ ہندوستان میں دریا میں رہنے والی مچھلی بھی سنی ہے۔
یہ امیر خسرو نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امیر خسرو کا ذوق ہے، حضرت امیر خسرو نے کہا تھا۔ بہرحال شاعر تھے، شاعرانہ انداز میں کہا۔ تو حضرت کفایت علی مراد آبادی نے کہا کہ آپ یہ کہنے کا نہ، میں تو جو میں نے کیا میں اسی کا اعتراف کہا۔ پھر مرو، مرنے کے لیے تیار ہے، اتنی اذیت ناک موت دیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ کافی نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم مرنے کے لیے تیار، غور کرنا، مرنے کے لیے تیار ہے۔ کیسے مارو گے؟ کب؟ پھانسی دیں گے۔ مراد آباد کی جیل کے سائے میں سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھانسی دی جا رہی، اور یہ سید کفایت علی کافی کون ہے؟ امام حسین کا لاڈلا ہی ہے، امام حسین کی نسل میں سے ہے۔ سبحان اللہ، وہ سید کا جو بزدل ہو، سید تو بہادر ہوتا ہے، اس لیے کہ نسلیں جو ہے شہید ہے، مولا علی شہید، ان کے چچا شہید، ان کے بیٹے شہید، ان کے پوتے شہید، پر پوتے شہید، لکڑ پوتے شہید۔ اللہ اکبر، یہ خاندان شہیدوں کا خاندان ہے، یہی تو بات ہے۔ اللہ اللہ، یہاں شہادت سے بہت پیار ہے، اور موت کی اصلی لذت تو شہادت ہے، یاد رکھنا، موت کی اصلی لذت تو شہادت ہے۔ ایک بات بتا دوں، طبعی موت مرنے اور شہادت میں مرنے میں فرق کیا ہے؟ ایک صوفی کا قول اذکر، ڈبے کا دودھ پینے اور ماں کا دودھ پینے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق بستر پہ مرنے اور شہادت میں مرنے۔ مسلمان کبھی مرنا ہی نہیں چاہتا تھا بستر پر، مسلمان تو شہادت کی موت چاہتا تھا۔ اور ایک بات، ایک عمل تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک عمل، کہیں بھی مرو شہید مرو گے، وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ ایک اور عمل سن لیں، ہمیشہ باوضو رہو، باوضو جہاں بھی مرے گا اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ رات میں سورہ یاسین پڑھنے کے عادی بنو، جو سورہ یاسین پڑھا کرے گا اگر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو بھی اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، کافی سے کہا گیا واپس لے لو بات، کہا نہیں ہم نے جو کیا ہے وہ کیا ہے، تو کہا پھر مرو، پھانسی لو، کہاں؟ مراد آباد کی جیل کے سائے میں پھانسی دیں گے۔ ٹھیک ہے، جب لے جانے لگے تو کافی کو کہا کافی، جو بھی جس کو بھی پھانسی دی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، دنیا کا اصول ہے کہ اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ یہ تھے مجاہدین آزادی، یہ تھے آزادی کے ہیرو، یہ تھے فائٹر، اللہ، وہ یہ فائٹر لوگ تھے جنہوں نے فائٹ کیا تھا انگریزوں کے خلاف۔ حضرت کافی مراد آبادی کو جب کہا گیا تمہاری خواہش کیا ہے تو کہا ایک ہی آخری خواہش ہے کہ پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، آج کے بعد میں لکھنے کے قابل نہیں رہوں گا، تو سوچتا ہوں جاتے جاتے ایک آخری نعت اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر کے جاؤں، اگر اجازت دو تو میں نعت لکھ دوں۔ یہاں شاعر لوگ موجود ہیں، کلام لکھنے والے موجود ہیں، اگر بچے بھی چیختے ہیں تو کلام کی جو آمد ہوتی ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے۔ کلام لکھنے کے لیے، کلام کو تخلیق کرنے کے لیے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، گڑبڑی کا ماحول نہیں چاہیے، انتشار کا ماحول نہیں چاہیے۔ میرے بھائی انتشار کے ماحول میں تقریر نہیں ہو سکتی، کسی کلام کی تخلیق کیا ہو سکتی ہے؟ مگر قربان جائیں، پھانسی کے پھندے پہ جاتے جاتے کافی کتنے مطمئن ہوں گے کہ نیا کلام لکھ رہے ہیں، لوگوں کو پرانے اشعار یاد نہیں آتے۔ یہ حضرت کافی کی بہادری ہے کہ جاتے جاتے نئی نعت، یعنی عشق رسول کتنا جوبنوں پر تھا کہ جس کو پھانسی کے پھندے پہ بھی نعت رسول نظر آ رہی تھی، اور جو نعت لکھی ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں لکھنؤ کے قریب یہ نعت پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی ادبی غلطی سامنے رکھ دو پھر بات کریں گے۔ پھانسی کے پھندے پہ نعت لکھی جا رہی ہے، ادب اور عشق دونوں رہے ہیں، تو رہی ہے رہا ہے، وہ انداز یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا، جائے گا۔ انگریزوں سامنے کھڑے تھے، ان کو کافی للکار کے کہہ رہے ہیں کوئی ہم تو جا رہے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چلنے جائے گا، او ہم جا رہے ہیں تم بھی نہیں رہو گے، کوئی گل باقی رہے گا، دیدہ بولتا ہے رسول اللہ کا دین حسن، رسول اللہ کا دین حسن، دیکھو
مگر نبی کا دین اس سرزمین پر موجود ہے، کوئی نہیں رہے گا، نہ رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کم خواب کی ایسا نہ ہو، کم خواب کی ہو، بے جان پر رہ جائے گا۔ ہم سفیر و پاک میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و پاک میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ دے رہے ہیں جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، محفوظ اس کا۔ اور ان کو چیلنج کر کہتے ہیں نام شاہان جہاں، مٹ جائیں گے لیکن یہاں، یہ پھانسی کے بندے کے پاس کہہ رہے ہیں نام شاہان جہاں، مٹ جائیں گے لیکن یہاں، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب کافی نے یہ نعت پڑھی ہے، انگریزوں کو چیلنج بھی تھا، عقیدے کا اظہار بھی تھا، غیرت عشق بھی تھی، محبت رسول بھی تھی، پنجتن کی حکومت کا اعلان بھی تھا، درود مصطفیٰ کی فضائل بھی تھے۔ انگریز چڑا، اب غور کرنا، انگریز چڑا اور چڑ کر کے کہا اس کو اتنی آسانی سے نہیں ماریں گے، اب ہمیں چیلنج کرتا ہے، اس کو اتنی اذیت دے کے ماریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پھر کیسے مارا پتا ہے؟ پھانسی دینے سے پہلے استریاں لی گئی، استریاں سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، جس سے آپ پریس کرتے ہیں نا، استریاں وہ لی گئی۔ اس زمانے میں یہ پاور والی استریاں نہیں تھی، 200 سال پہلے کی بات۔ وہ جو استریاں تھی وہ کوئلے کی تھی، کوئلے بھڑکائے گئے، اور کوئلے بھڑکا کر نعت رسول پڑھنے والے کافی جیسے سید کے بدن پر وہ استریاں چلائی۔ ذرا غور کیجئے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، عاشق پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کا محبوب اس کے سراہنے ہوتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ کرے دل سے۔ میرے عزیز، جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، یہ ہمارے علماء کہتے ہیں نا، نبی سے عشق کرو، آقا سے عشق کرو، حضور کے ہو جاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں جب ان سے عشق کرو گے تو اکیلے میں مزہ آئے گا، جب اکیلے رہو گے تو یوں لگے گا کوئی تمہارے ساتھ ساتھ ہے، جب رو گے تو یوں لگے گا کوئی اپنی آستین سے تمہارے آنسو پوچھ رہا ہے، جب لوگ تمہیں ستائیں گے تو یوں لگے گا کوئی تسلی کا ہاتھ دھر کر تمہیں تسلی دے رہا ہے۔ سب سے پیار کیا نا، ان سے بھی پیار کر کے دیکھو، سب سے عشق کیا نا، ان سے بھی عشق کر کے دیکھو، سب سے دل لگایا نا، ان سے بھی دل لگا کے دیکھو۔ سب کی چاپلوس کی ہے نا، ان کی بھی تعریف کر کے دیکھو، سب کے گن گائے ہیں نا، ان کے بھی گن گا کے دیکھو، سب کے ہوئے ہونا ان کے بھی ہو کے دیکھو۔ ہر جگہ دل لگایا سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں ملا، ہر جگہ دل لگایا سوائے مکر کے کچھ اور نہیں ملا۔ میرے عزیز، ہر جگہ دل لگا کر تو نے دھوکا پایا ہے۔ کبھی جانے وفا سے بھی دل لگا کے دیکھ، کبھی جانے وفا کے بھی قریب آ کر دیکھ۔ گانے اور غزلوں کی دنیا میں اپنی زندگی کو گزار کر کے دکھی رہنے والوں، کبھی نعت رسول کی دنیا میں بھی تو آؤ، کبھی حسن رسول کی دنیا میں بھی تو آؤ۔ بدبو دار زلف و رخسار کی باتیں کرنے والوں، کبھی غیرت عشق میں ڈوب کر کے ان خوشبودار زلفوں کی بات بھی تو کرو جس سے فرش بھی مہک رہے ہیں اور عرش بھی مہک رہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، میں تشریح نہیں کروں گا، صرف اشارہ دوں گا، یوں بھی لکھنؤ کے قریب کے لوگ ہیں، بہرحال لکھنؤ کے قریب بھی ادب اٹھتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی پڑھ دیتا ہوں، کبھی تو کوئی سمجھے گا۔ بزم ثنائے زلف میں، بزم ثنائے زلف میں
میری عروس فکر کو بزم ثنائے زلف میں، میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ جانتے ہو کچھ سمجھے، نبی کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے آٹھوں جنت کی خوشبو سمیٹ دی جائے تو ایسا لگے چھوٹی سی ڈبیا رکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی ڈبی، آٹھوں جنت کی خوشبوئیں سمٹ کر جس کی زلفوں کے سامنے ایک چھوٹی سی عطردان کی ڈبیا بن جاتی ہے، ان زلفوں کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو ہے، اللہ اکبر، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، دور بڑھ کر شکنے ناس پہ وارے گیسو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں سوارے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں سوارے ہیں تمہارے گیسو۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ عشق کریں اس سے جو جانے وفا ہیں، آؤ رشتہ جوڑیں اس سے جو جانے وفا ہیں، آؤ ان کے ہو جائیں جو قبر میں بھی نہیں چھوڑتے، حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی مصیبت میں نہیں چھوڑیں گے۔ مصیبت آتی ہے تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر میرے آقا وہ ہیں جو مصیبتوں میں بھی کریم ہیں، اللہ اکبر، بلاؤں میں بھی کریم ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ ہاں ہاں، جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے اس سے پیار کیجئے۔ جب کافی مراد آبادی نے نعت رسول پڑھ کر انگریزی حکومت کو چیلنج کیا ہے تو ظالم نے کہا تھا اس کے بدن پر استری پھیر دو کوئلے سے تپا کر۔ جب کافی کے بدن پر استری پھیری جا رہی تھی تو کافی نے چیخ کر او امی ابا نہیں۔ جب استری پھیری گئی تو عاشق کو محبوب یاد آیا، اغثنا یا رسول اللہ، اغثنا یا رسول اللہ۔ جیسے ہی استری پھیری گئی اور کافی نے کہا اغثنا یا رسول اللہ، آنکھیں بند کر کے کہا اغثنا یا رسول اللہ، اور جب آنکھیں کھلی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سامنے جلوہ فرما تھے، حضور تشریف فرما تھے کافی کو تسلی دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، کافی نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے دیر کر دی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ بدن پر استریاں پھرانے پر آپ نظر آتے ہیں تو میں یہ کام پہلے کر چکا ہوتا تاکہ جلوہ یار پہلے نظر آ جاتا۔ اندازہ تو فرمائیں یہ شہادت کافی مراد آبادی نے اٹھائی ہے، اور بے شمار، اللہ اکبر، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہوئے ہیں، ہزاروں گھر لٹے ہیں، تب یہ ہندوستان کا جو ہے وہ اللہ اکبر سہاگ بچا ہے، ہندوستان کا تاج بچا ہے، ہندوستان کی آبرو بچی ہے۔ میرے عزیز، مسلمانوں نے بڑی قربانی، سب قوموں نے دی، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، لیکن انگریز جاتے جاتے یہ بیج بو گیا سب کو آگے بڑھنے دو مگر مسلمان کو آگے نہ بڑھنے۔ یہ فتنہ وہ چھوڑ گیا، آج لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آزادی کو پون صدی گزر گئی، آزادی کو پون صدی گزر گئی، جس مسلمانوں کے ہاتھوں سے تخت تاج چھینا گیا تھا، جنہوں نے 1857 میں قربانیاں دی تھی، جنہوں نے محنتیں کی تھی، سب کچھ اپنا لٹایا تھا، آج ان کا حال یہ ہے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 باتیں کر دوں، بس بات ختم کر دوں، توجہ ہے، بہت اچھے سن رہے ہو۔ 3 باتیں۔ نمبر 1، 3 باتیں ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کا مسلمان اس وقت تو 3 باتوں کو فوکس کریں۔ کوئی گالی دے رہا ہے، دینے دیجیے، گالی کا جواب گالی سے مت دیجیے۔ وجہ، ہمارے مذہب میں پسو اور کھٹمل کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بتا دوں، ہمارے مذہب میں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں۔ شیطان شیطان ہے، لیکن شیطان کی وجہ سے تم اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اب یہاں پیغام اسلام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا، جو مذہب شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، آج اس مذہب کے ماننے والے اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ماں بہن۔ کس مذہب پر ہو؟ اسلام میں تو ایسا نہیں۔ ارے گالی تو دور کی بات، اگر سننے بیٹھے ہو تو میں آپ کو بتا دوں، صوفیہ تو ایک دوسرے کو ابے، یہ جو ابے نا، ابے 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 کہنے سے بھی صوفیہ منع کر، ابے
آج کل تو ابے تو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں، ابے تبے تو محرہ بن گیا ہے ہاں؟ صوفیہ کے یہاں ابے بھی کہنے کی، مسلمان ابے نہیں کہہ سکتا صوفیہ کے یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن ایک زینت ہوتی ہے، زبان شائستگی ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے. اور یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں سنیے. ایک بہت بڑا نام ہے صوفیہ کی دنیا میں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز. خواجہ صاحب گئے اپنے دوست سے ملنے کے لیے. ان کے دوست بہت بڑے مفتی بھی تھے اور حکیم بھی تھے. ان کے پاس ایک غیر مسلم آیا دوا لینے کے لیے، اس کا نام تھا بنو. کیا نام تھا؟ بنو. تو مفتی صاحب جو حکیم بھی تھے، انہوں نے اس کو کہا ابے بنو بعد میں آنا، ابھی مہمان آئے ہوئے. ابے بنو، ابے بنو بعد میں آنا، مہمان آئے ہوئے. وہ تو چلا گیا بنو. سرکار بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟ آپ بھی ابے کہتے ہو؟ مفتی صاحب نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، حضرت تو کافر تھا نا اس لیے میں نے ابے کہہ دیا. تو سرکار بندہ نواز نے فرمایا مفتی صاحب وہ کافر تھا نا، آپ تو مومن ہو، آپ کو کیسے زیبا دیتا ہے کہ آپ ابے کہو؟ جس مذہب کے صوفیہ ابے کہنے سے منع کرتے ہو، یہ ادب سکھاتے ہو، آج اس مذہب کے ماننے والے اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے، اپنے بچوں کو ماں بہن. یہ اسلام نہیں ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو گالی دے، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. گالیاں دینے والوں، مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محروم ہو سکتے ہو، اس لیے توبہ کرو. ہم گالی دینے والے لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دیتے. وجہ، کتا انسان کو کاٹتا ہے، انسان پلٹ کر کتے کو نہیں کاٹتا. سانپ انسان کو ڈستا ہے، انسان پلٹ کر کبھی سانپ کو نہیں ڈستا. اس لیے یاد رکھنا، تم اپنی پہچان بناؤ. ہماری پہچان گندگی سے نہیں ہونی چاہیے، ہماری پہچان پانی سے ہونا چاہیے، کیونکہ گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے. گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے. گندگی کے مقابلے میں گندگی رکھو گے تو گندگی بڑھ جائے گی. گندگی کو پانی سے صاف کرو گے تو گندگی ختم ہو جائے گی. تم گندگی مت بنو، تم پانی بنو. یاد رکھنا، کانٹوں کے سرکار محبوب الہی کہا کرتے تھے کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت پھیلاؤ، ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. نفرتوں کے اس دور میں جبکہ مسلمانوں کو کوئی گالی دے رہا ہے، آپ گالی مت دیجیے، آپ مسکرائیے، آپ دعائیں دیجیے. ہمارے نبی نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، ہمارے نبی نے گالیاں سن کر مسکرایا ہے. یہ بھی تو ظرف اپنے اندر پیدا کرو. صرف کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھنا ہی سنت نہیں ہے، صرف سروں پہ امامے باندھنا سنت نہیں ہے، صرف مسواک رکھنا سنت نہیں ہے. گالی سن کر مسکرا کر دعا دینا، یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے. اور ایک بات بتاؤں، جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نفرتیں، حضرت عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، میں محمد کی گردن اڑا دوں گا. یہ نفرتیں ہیں اور وہاں دعائیں ہیں. اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما. نفرتیں ہار گئی، محبتیں جیت گئی. تلوار لانے والا ہمیشہ قدموں میں غلام بن کر کے رہ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ، یاد رکھیے. اس لیے محبتوں کے سفیر بنیے، محبتوں کے دائی بنیے، محبتوں کا پیام لے کر کے چلیے. ہاں، بزدل بھی مت بنیے، بہادر بنیے مگر محبتوں کے ساتھ، بہادر بنیے مگر الفتوں کے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی گالی دے رہے دینے دیجیے، کوئی نفرتوں کی بات کرے کرنے دیجیے. سب کا اپنا اپنا ظرف ہے. مشکیزے سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. ہمارے اندر عشق ہے، محبت ہے، غیرت اور حمیت ہے. ہمیں 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے، سب طرف سے توجہ ہٹا کر 3 باتوں پہ. نمبر 1، اور یہ میں نے کہاں سے لایا؟ امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، تدبیر فلاح، دعوت و اصلاح. تدبیر فلاح، ہاں میں وہاں سے تدبیر فلاح نجات و اصلاح، دعوت نجات و تدبیر فلاح نجات و اصلاح. امام اہل سنت نے ایک رسالہ ترتیب دیا ہے، مختصر ہے. ملک کی ترقی کے لیے ہندوستان کو ہمیں ترقی پہ لے جانا ہوگا، کیونکہ ہم ہندوستان کا ایک حصہ ہے. اپنے ملک سے محبت کرنی ہوگی. ملک کے خلاف کسی بھی کاروائی میں ہمیں نہ رات کے اندھیرے میں شریک ہونا ہے نہ دن کے اجالے میں. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر، اس کے سینے میں
ہماری بہت قیمتی چیزیں مدفون ہیں، بہت قیمتی. اس میں محبوب الہی نظام الدین جیسا ہیرا ہمارا ہے، معین الدین غریب نواز جیسا ہمارا ہے، قطب الدین بختیار کاکی اس میں ہے، صابر پاک ہے. ہندوستان کی زمین سے غداری کرنا مزار صابر سے غداری ہے، محبوب الہی کے مزار سے غداری ہے، غریب نواز کے مزار سے غداری ہے، شیخ العالم کے مزار سے غداری ہے، وارث پاک کے مزار سے غداری ہے، مخدوم اشرف کے مزار سے غداری ہے. اور سنی کبھی ان آقاؤں کے مزار سے غداری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عظیم وسیلہ ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جب حضور مفتی اعظم کو پارٹیشن کے وقت لوگوں نے کہا ہندوستان چھوڑ کر کے نئے ملکوں میں چلیے، تو آپ نے فرمایا مجھے تو لے جا رہے ہو، رضا مسجد کو کہاں لے جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کے مزار کو کہاں لے جاؤ گے. وہ اللہ اکبر اندازہ فرمائیں. اور انہوں نے کہا میں جان بچانے کے لیے اپنے باپ کا مزار اغیار کے ہاتھوں چڑھانے کے لیے نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، رضا مسجد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا جیوں گا تو یہاں، مروں گا تو یہاں. یہ ہمارے اسلاف کی زندگی تھی، یہ ہمارے اسلاف کی سوچ تھی. حالانکہ اگر وہ کہیں اور چلے جاتے تو دوسروں کو جتنی پذیرائی ملی ہے اس سے زیادہ ان کو پذیرائی ملتی. جب ان کے غلاموں کی اتنی عزت تھی تو ان کی کتنی عزت کی جاتی. لیکن انہوں نے اس عزت کو ٹھکرایا اور انہوں نے کہا ہم رہیں گے تو خواجہ کے ہندوستان میں، ہم رہیں گے تو محبوب الہی کے ہندوستان میں. اور پوری زندگی انہوں نے گزاری. اس لیے میری گزارش ہے ہمیں ملک کی بقا کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے جتنا ہمارا مذہب ہمیں ابھارتا ہے. لیکن اس میں ہمیں 3 باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. نمبر 1، دیندار بنو، دیندار بنیے. پہلے نمبر پہ دیندار. اگر ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے اور خود ترقی کرنا ہے، دیندار. دیندار بننے کا مطلب کیا؟ نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے. میں اشارے دے رہا ہوں، اب تفصیل ختم ہو گئی، ٹائم بھی ختم ہو گیا. نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے. نماز کے بغیر دینداری نہیں ہے. نمبر 2، سچ بولیے، بھائیوں کے بہنوں کے حقوق ادا کیجیے، امانت میں خیانت مت کیجیے، وعدہ کیجیے تو وفا کیجیے. بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، بچوں کو ٹائم دیجیے، بچوں کو ٹائم دیجیے. بہنیں بھی موجود ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں، اتنی دیر سے وہ کھڑے ہو کے سن رہی ہیں، ان کے جذبے کو سلام. بچوں کی تربیت کیجیے. پہلے ماں باپ مرتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے، اب ماں باپ زندہ ہے تو بھی بچے یتیم ہیں. ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہیں. کیوں؟ ماں موبائل میں لگی ہے، باپ موبائل میں لگا ہے. بچے کی تربیت کون کرے گا بھائی؟ بچے کو ٹائم کون دے گا؟ یہ بکری کے بچے ہیں، یہ مرغی کے بچے چوزے ہیں کہ خود بخود پرورش پا جائیں گے. آخر بکری کا بچہ چند منٹ پہ چلنے لگتا ہے، مرغی کا بچہ 1 منٹ پہ چلنے لگتا ہے. انسان کا بچہ 2 سال تک کیوں نہیں چلتا؟ جو اللہ بکری کے بچے کو چلا دیتا ہے 4 منٹ میں، مرغی کے بچے کو چلا دیتا ہے 1 منٹ میں، چڑیا کے بچے کو چلا دیتا ہے چند منٹوں میں، آخر وہ اشرف المخلوقات کو 2 سال تک کیوں پڑا رکھتا ہے، کیوں نہیں چلاتا؟ اس لیے کہ بکری کا بچہ کھانے کے لیے پیدا ہوا، کھائے گا پیے گا، دوسرے کام آئے گا، مر جائے گا. مرغی کا بچہ کسی کے لیے ذبح ہو جائے گا، کھانے پینے کام آئے گا، مر جائے گا. لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، امامت کے لیے، قوموں کو جو ہے وہ اپنے پیچھے چلانے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. تو وہ 2 سال تک پڑا رہے گا تو پڑے پڑے ماں کی گود کی وہ برکت اٹھائے گا، اور ماں اس کو دودھ پلائے گی تو اپنے سینے کے جذبات منتقل کرے گی، احساسات منتقل کرے گی، کردار منتقل کرے گی، عشق رسول منتقل کرے گی. کسی انگریز مفکر نے کہا تھا ارے انگریزوں کی بات سنتے ہو، کم سے کم اس کی تو سن لو. اس نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اچھی قوم اچھی ماؤں سے پیدا ہوتی ہے. یہ جو ٹیپو سلطان کا ذکر سنانا، ٹیپو سلطان، یہ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، جب سلطان نے اپنے بھائی کو انگریز کے پاس بھیجا تو آنے میں دیر ہو گئی، تو لوگ کہنے لگے سلطان کا بھائی انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا ہے، اسی لیے آنے میں دیر ہو رہی ہے. سلطان گھر میں آئے، غصے میں ٹہلنے لگے، برداشت نہیں ہو رہا تھا. ماں ماں ہوتی ہے، سلطان ہو کہ عالم ہو کہ مفتی ہو کہ ولی ہو، سب بچہ بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے. ماں نے بیٹے کو بے چین دیکھا، پوچھا سلطان بے چین ہو؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا. ماں
वहां बैठी थी उठ के खड़ी हो गई, क्या कहा तूने, मेरे बेटे ने इज्जत खात्मा मिलाया, क्या हुआ? कहा कि लोग कहते हैं अंग्रेजों के साथ बात करने भेजा था, देर हो गई है, ऐसा लगता है हाथ मिला लिया, मुल्क को बेच दिया, मुल्क से गद्दारी किया। मां ने सुल्तान की आंखों में आंखें डाल के कहा, सुल्तान मेरे किरदार पर सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश न करना, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा कोई बेटा न कभी मुल्क का गद्दार हो सकता है, न कभी मजहब का गद्दार हो सकता है। ये कह के मां ने मुंह फेर लिया। थोड़ी देर के बाद भाई आया और अल्लाहु अकबर अपनी वफादारी का क्या आया तो सुल्तान मां के कदम पकड़ के कहते हैं, मुझ जैसा बादशाह चाहे उसके कदमों में तसलसल आ गया, उसके कदमों में लड़खड़ाहट आ गई। मां तू घर में बैठ के इतने यकीन से कैसे कह रही थी कि मेरा बेटा मुल्क और मजहब का गद्दार नहीं हो सकता? तो मां ने कहा, मुझे अपने आप पर, मुझे अल्लाह रसूल पे यकीन है कि जब भी तुझे या तेरे भाई को दूध पिलाया तो बेवजू नहीं पिलाया, बल्कि बावजू दुरूद पढ़ते पढ़ते दूध पिलाया है। ये बावजू दुरूद की बरकत है। मेरे बच्चे न कभी मुल्क के गद्दार हो सकते हैं, न कभी मजहब के गद्दार हो सकते हैं। याद रखना, दीनदारी जरूरी है। माओ कब तक सीरियल देखकर अपने बच्चों को दूध पिलाओगी, कब तक फिल्में देखकर अपने बच्चों को दूध पिलाओगी? मेरी बहनों, आज चिटर, जानी, शराबी, लड़कियों को भगाने वाले, लड़कियों को पाप की नजरों से देखने वाले जो तुम्हारे बच्चे पैदा हो रहे हैं इसलिए कि तुम फिल्म देख करके दूध पिलाओ। फिल्मों में तो जब भागते भगाते माहौल में बच्चे को दूध पिलाओगी तो वो भागने भगाने वाला ही बनेगा। पूरा मत मानना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। कभी दुरूद पढ़कर दूध पिलाया तुमने? तुम्हें तो दुरूद भी नहीं याद, इतनी जालिम हो गई हो तुम। बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा छोटा भाई और अगर उम्र में बड़ा हूं तो बड़ा भाई हूं। अपनी आखिरत को बर्बाद, नबी ने जन्नत समेट कर तुम्हारे कदमों में रखा और जालिमों तुम नबी को भूल गई। तुम्हें तो लोगों ने जिंदा दफन किया था, लोगों ने तो तुम्हें शौहर के साथ जिंदा जलाया था, लोगों ने तो तुम्हें नहुसत कहा था। जिसने कहा था कि जिसके घर में बेटी पैदा हो वो बाप और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे 2 उंगलियां करीब है, ये मेरे नबी थे। हुजूर ने फरमाया, मैं बेटियों का बाप बन करके आया हूं, बेटियों को बुरा मत कहो। जब लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे उस वक्त तन्हा मेरा नबी था जो अपनी बेटी के लिए उठकर खड़े होते थे और कहते थे, फिदा के उम्मी वबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। अंदाजा तो फरमाए, ये रसूलुल्लाह ने जहन दिया। मेरी बहनों, दुरूद पढ़ के बच्चों को दूध पिलाओ और अपने छोटे छोटे बच्चों को सहाबा के किस्से सुनाओ, सहाबियात के किस्से सुनाओ, वलियों के किस्से सुनाओ, रसूलुल्लाह के मोजज़ात सुनाओ। एक माँ, अरे कुत्ता बिल्ला टिंकी पिंकी पता नहीं क्या आर्टून कार्टून क्या क्या बच्चों को सिखा रहे हो। बच्चे आवारा हो रहे हैं। बच्चों को दीनदार बनाना है, माँ बाप ये काम कर सकते, माँ बाप ये काम कर, बच्चों को टाइम दो। अगर तुमने आज बच्चों को टाइम नहीं दिया, मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में पूछ होगी। लोग कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। उनकी इस्लाह की तरबियत के लिए टाइम देना पड़े। 2 घंटे, घंटा भर, जो भी अल्लाह ने तौफीक दिए, टाइम निकालो बच्चों के लिए। उनको सिखाओ, सीधे हाथ से खाना चाहिए, नमक चखना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, अबे नहीं बोलना चाहिए, तू तड़ाक नहीं करना चाहिए। गुफ्तगू हमारे बच्चों की इतनी अच्छी हो कि बच्चों को देख करके अंदाजा हो कि बच्चे ऐसे हैं तो इस घर के बड़े कैसे होंगे। उन्वान नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नबी के घर के बच्चों को नबी के घर के बच्चों को बयान करूं। बड़ों की फिक्र बच्चों से पता चलती है। नबी के घर के बच्चे कैसे थे, बड़े बड़ों को जामिदो साकित किया है। एक मर्तबा नबी के घर का नन्ना सा बच्चा एक जगह मौजूद था। तवज्जो कर ले, नबी के घर के बच्चे, नन्ना सा बच्चा मौजूद था। एक साहब को सूझी कि वो अपने बाप दादाओं की तारीफ करे, तो उन्होंने कहा, मेरा दादा तो हातिम ताई था और इतना सखी था कि उसने 10 दरवाजे बना करके रखे थे। फकीर एक दरवाजे से आता तो भी देता, दूसरे से आता तो भी देता, तीसरे से आता तो भी देता, हत्ता के 10 के 10 दरवाजे से आता तो भी देता। वो नन्ना सा शहजादा नबी के घर का, उसने उतने बड़े मजमे में जबकि लोग अश अश करे तो ओ वाह वाह वाह, क्या दाद और फरियाद है, 10 दरवाजे से भीख। नबी के घर के खानदान के, नबी के घर के बच्चे, बस तरबियत की बरकत, बस। और ये तो बखीली है, ये कौन सी सखावत है तेरे दादा की? कहा ये क्या बखीली, 10 दरवाजे से तेरा बखीली? और कहा एक से इतना नहीं दिया कि दूसरे से आना पड़ा।
दूसरे में भी झोली भरी के तीसरे से आना पड़ा, तीसरे में भी काम ना बना के चौथे से आना पड़ा। और ये तेरा दादा था। अब जरा सखावत सुन, मेरे नाना इतने सखी थे कि एक मर्तबा जिसको दे देते थे देने वाला बना देते। वाह क्या जूदो करम है। ही नहीं मानने वाला तेरा। वो पूछा तेरा नाना कौन था? का वही जिसको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। मेरे नाना आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए हैं। नजफ में जाके देखो, जो नजफ का बादशाह दोनों दोनों हाथ से कायनात को भीख बांट रहा है, उसको किसने अता किया है? जाके करबला में देखो, जो दोनों दोनों हाथों से भीख बांट रहा है, उसको देने वाला किसने बनाया है? जिसको दुनिया कहती है ख्वाजा हिंद, वो दरबार वाला तेरा, कभी महरूम नहीं तेरा, उस गरीब निवास को देने वाला किसने बनाया? जिसकी झाड़ू लगा के लोग बली बन रहे हैं, उसको देने वाला किसने बनाया? उसको देने वाला एक है जिसे दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। जब मंगतों की आलम तो उस दाता का आलम क्या? क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, आता है फकीरों पे उन्हें जैसा खुद भीख दे और खुद कहे मैं। लोग भीख दे के दुआ का तमन्ना ही होता है। ये तो हमारा दाता ऐसा है, भीख भी देते हैं और दुआ भी देते। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। हाय हाय, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों की तरबियत करो। आज कहते हो कि बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, बच्चे मुल्हिद हो रहे हैं, बच्चियां मुर्तद। ये माँ बाप है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालो, वरना तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। खाना सिखाओ, बोलना सिखाओ, उठना सिखाओ, बैठना सिखाओ, तरबियत करो। तो क्या कह रहा था? दीनदार बनो। पहली चीज दीनदार, दीनदार बनो। नमाजों की पाबंदी हो, हुकूक की अदायगी हो, सबका भला चाहो, किसी का बुरा मत चाहो। देखो, बुरा चाहने से इसलिए रोक रहा हूं, जब मेरे बुरा चाहने से उसका बुरा होगा ही नहीं, तो मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं उसके पीछे? हैं? हैं? भाई कौवा काय काय करके सोचे कि गाय मर जाए तो मैं उसको खाऊं, तो उसके कोसने से गाय मरती है क्या? नहीं मरती। तो हमारे बुरा चाहने से क्या? गुलाम रजा का बुरा हो जाए, गुलाम वारिस का बुरा क्यों चाहते हो? बुरा ये क्यों नहीं कहते कि उसका भला हो जाए? अरे भला हो गया तो अच्छी बात है ना, हुजूर के उम्मती का भला होगा, और ना हुआ तो भला चाहने का अजर तो अल्लाह अता करेगा। और एक बात बता दूं, तुम किसी का भला चाहोगे तो अल्लाह तुम्हारा भला चाहेगा। मेरे चाहने से कुछ हो या ना, उसके चाहने से तो मेरा भला हो ही जाएगा। इसलिए लोगों का हसद मत करो, मत हसद करो, निकलो हसद से। आज इतने गिर चुके हो कि एक दूसरे पे केस करते हो, एक दूसरे को सताते हो, एक दूसरे को परेशान करते हो। अगर तुम्हारे दिल में किसी के मुसलमान के लिए कीना है, तुम्हारे सजदे सर पे के ऊपर नहीं जाते, तुम्हारी दुआएं सर के ऊपर नहीं जाती, तुम्हारी बातें सर के ऊपर नहीं जाती। मेहनत करो, हर साल उम्रा, हर साल हज, 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद, तिलावत, सर के ऊपर कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि तेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना है। अपने दिल को ये कीना क्या है? कीना बुग़्ज़, ये पाखाने की गंदगी से भी बदबूदार है। पाखाने से नाक दबाता है, और जो दिल के अंदर ये गटर और संडास बना रखा है, जुमले तलक लगे तो माफ करना। मैं लोगों के घर में जाता हूं तो देखता हूं बैतुल खला से खुशबू आ रही है। अच्छी बात है, अच्छा ऐसा है। लोग बहुत वॉशरूम को साफ रखते हैं आजकल, अच्छा रहे, अच्छी बात होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है, जिस बाथरूम में पाखाना करना है उसको इतना साफ किया, और जो दिल अल्लाह के अनवार और उसकी तजल्लियात है, उसकी निगाह पड़ने की जगह है, उस दिल को पाखाने की ज्यादा गंदा कर दिया। पाखाने की जगह साफ, और रहमान जो दिल उसके जलवे बसने वाले, उसको पाखाने से भी गंदा कर दिया। कैसा मुसलमान है तू? मेरे भाई, तुम किसी से बुग़्ज़ करके किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, अपनी बर्बादी करते। और रसूलुल्लाह फरमाते, जो किसी के लिए दिल को साफ रखेगा, जिसका दिल कीने से महफूज रहेगा, वो मुझ मोहम्मद के साथ बेहिसाब किताब जन्नत में जाएगा। बस, तो दीनदार बनो। चलें, बात होगी, वरना बहुत बड़ा
عنوان ہے یہ بھی دینداری کا. دینداری امامے کے پیچ و خم دیندار نہیں بناتے, جبوں کی ٹائٹ استریاں دیندار نہیں بناتی, ہاں, اور بڑی بڑی باتیں کرنا دیندار نہیں بنا. رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کو دیندار بناتا ہے. اب آپ کی مرضی, آپ کیا کرتے ہو. ٹھیک. نمبر 2, پہلی بات سن لیا, بھول گئے, پہلے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ آپ تو ایسے بول رہے ہو کہ آپ کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بولو نا بھائی, پہلے کیا کرنا ہے؟ دیندار بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ بولو بھائی بننا ہے نا انشاءاللہ. اور تمہیں اتنی سردی لگی, مجھے پسینے ہو رہے ہیں بھائی, لیکن بولو تو صحیح نا کہ دیندار بنو گے کہ نہیں بنو گے. یہ مولانا عدنان نے انسان بٹھائے کہ گڈھے بٹھائے؟ بھائی بولو نا, آگے بڑھو, دیندار بنو انشاءاللہ. لیکن دیندار کون سا؟ مکار والا نہیں, ریاکار والا نہیں, رسول اللہ جیسا دیندار بنانے آئے تھے ویسا. اس کی ایک جھلک دیکھ لو دینداری کی. بول دو, بولوں, ٹائم تو ختم ہو, بولوں, بات آگے بڑھاؤں گے نہیں؟ ہاں میسج تو آ رہے ہیں, لیکن یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, نہیں کچھ بولتے کہ نہیں. یہ زبردستی والا نہیں. بولو سننا چاہتے ہو تو بولوں میں کیسے دیندار. دیکھیں کیسے دیندار تھے بتاتا ہوں. اب آپ دیکھیے, ہم ایسے دیندار ہے کہ سب کا ہڑپ کر جائیں. وہ کہ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے, ایک صحابی کے گھر مہمان آئے, انہوں نے مہمان کے لیے بکری ذبح کی. اب بکری ذبح کی تو انہوں نے سوچا کہ ہم تو مہمان کے ساتھ بکری کا گوشت کھا لیں گے, بکری کے سر اور پائے پڑوسی کو دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا پڑوسی بھی بکری کا گوشت کھا لے. اس پڑوسی گھر بکری کے سر اور پائے پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا, دیکھو ہم تو کھاتے رہتے ہیں, ہم سے زیادہ ضرورت ہمارے پڑوس بھائی کو ہے, اس کو دے دیتے ہیں. ان کے گھر پہنچا تو وہ کتنے رسول اللہ کے سب تربیت یافتہ تھے, شاگرد تھے. انہوں نے کہا ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں کہ چلو ہم اپنے پڑوسی کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو کھاتے نہیں تھے, ہم اپنے یعنی ہر بندہ ایک دوسرے کو ترجیح دے رہا اپنے اوپر. وہ پورے محلے میں بکری کے سر اور پائے گھومتے رہے اور آخری میں جس گھر سے چلے تھے اسی گھر میں واپس آ گئے. یہ مسلمان تھا یہ. اور آج تو اس کا بھی کھا لے, اس کا بھی کھا لے, ہر کر جائے, مسجد کا بھی کھا لے, مدرسے, اللہ رسول کا نہیں چھوڑ رہے بھائی, حج عمرہ کے پیسے بھی کھا جا رہے. یہ ہے مسلمان, یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. ہنسنے کی بات نہیں ہے, برباد کر رہے اپنے. صرف نماز روزی داڑھی ٹوپی سے کوئی مسلمان نہیں بنتا, کردار اخلاق جیسا رسول اللہ بنانے. تو پہلی چیز دیندار بنو, دوسری چیز مالدار بنو. کیا بننا ہے؟ مولانا عدنان سے لڑنا نہیں. کون سا سید اٹھا کر کے لایا تھا, مولوی اٹھا کے لایا تھا جو بولتا مالدار بنو. سب تو یہی بولتے کہ رسول اللہ غریب تھے, صحابہ غریب تھے. اور جھوٹو کذاب, نبی کبھی غریب نہیں تھے. میرا نبی دنیا کا سب سے خوبصورت انسان میرا نبی, دنیا کا سب سے بڑا عالم میرا نبی, دنیا سے سب سے بڑا بااخلاق میرا نبی, دنیا کا سب سے بڑا انسان نبی کتنا مالدار ہے. اللہ اکبر, مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. ایک صاحب کہنے لگے, اے سید, خالی ہاتھ میں بھی کوئی دو جہاں کی نعمتیں ہوتی ہے, یہ تیرے احمد رضا نے غلط کہا. میں نے کہا تو غلط سمجھا. ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں, تو کیا سمجھا؟ بولے یہ خالی ہاتھ ہے نا, خالی اس میں کچھ نہیں, تو خالی ہاتھ میں کوئی ہوتا ہے؟ میں کہا تو سمجھا نہیں, وہ احمد رضا ہے. جہاں تجھ جیسے 50-100 لوگ ان کے بچوں کا پانی وانی بھرتے ہوں گے نا, تو وہ تو ہے. وہ بھی میں نے بہت بڑی بات کہہ دی, ورنہ تو وہ بھی نہیں ہے. مینار قصر رضا کوئی مبالغہ, میری عادت میں مبالغہ نہیں ہے, لیکن بات کر رہا ہوں. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے اونلی, صرف. اب سمجھے, خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں, اور خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے اونلی اور صرف. مطلب جیسے آپ کو سمجھاؤں, سمجھ میں تو آ گئی ہوگی, لکھنؤ والے ہیں لیکن قریب رہتے ہیں, بہرحال چلیں. جب ہماری کوئی بات نہیں سمجھتا نا, راجستھان میں, ایم پی میں, تو میں لوگوں کہتا ہوں میں یہ بات لکھنؤ میں کہتا تو لوگ سمجھتے ہیں, لیکن یہاں کے پتہ چلتا کہ اب لکھنؤ والے بھی تھوڑا دھیر پیچھے ہو رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, مجھے دلوں کا بڑا خیال ہے. ہاں ٹھیک ہے. سبھی مہاجر, اصل وطن تو جنت ہے. اصل وطن تو جنت ہے, سبھی مہاجر ہے. کون کہاں کا ہے,
وطنی کوئی نہیں ہے بھائی، سب مہاجر ہے، اسی لیے تو لوٹ کر جانا ہے۔ مہاجر کو لوٹ کر جانا ہوتا ہے، اگر وطن ہوتا تو یہی، وطن سے کوئی نہیں جاتا، وطن کی طرف جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر لوٹ کر جانا ہے، وطن وہاں سے ہے۔ ہاں، اسی لیے وطن سے محبت ایمان کی علامت کہا بزرگوں نے، کیونکہ اصل وطن تو جنت ہے، جنت سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ ہاں، بہرحال کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اکبر، خالی، اونلی، یہ جو ہے نا، یہ جو مولانا عدنان نے جلسہ کرایا نا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ اسٹیج پر خالی علماء بیٹھیں گے، بس خالی۔ خالی کا مطلب کیا ہوا؟ خالی، خالی علماء بیٹھیں گے، خالی علماء کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا، مطلب اونلی صرف علماء بیٹھیں گے، غیر عالم کوئی اسٹیج پہ نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے اعلان کیا کوئی داڑھی منڈا، ابھی انہوں نے کیا اعلان کیا، انہوں نے ہاں کیا، کر دیا اعلان انہوں نے۔ ہاں، دلوں کا خیال کیا کریں، شرعی مسئلہ بتانے کے وقت بھی دلوں کا خیال کیا۔ ہاں، یاد رکھیے یہ حضور کے امتی ہیں، یہ حضور کے امتی ہیں، اور حضور کا امتی کعبے کی حرمت سے بڑھ کے حضور کی امتی کی حرمت ہے۔ ہمیں انہیں جلسوں میں نہیں ڈانٹنا، کہیں نہیں ڈانٹنا، ان کا دل دکھے گا تو حضور کا دل دکھ سکتا ہے۔ شرعی مسئلے پہ عمل کیجئے، لیکن دلوں کا بھی خیال، شرعی مسئلے سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، لیکن دلوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہاں، دلوں کا خیال بہت، شرعی مسئلہ کہ سن لیجئے، شرعی مسئلہ بھی بیان ہو، دلوں کا خیال بھی۔ ایک بڑے میاں مدینہ منورہ میں وضو کر رہے ہیں، وضو غلط کر رہے ہیں، حسنین کریمین شہزادوں نے دیکھا بڑے میاں وضو غلط کر رہے ہیں، میرے اور آپ جیسا ہوتا یہی نا، ہائے ہائے، علی کے شہزادے تھے، نبی کے پروردہ تھے، قریب گئے بڑے میاں کے، چچا جان ہم بچے ہیں، ایک بار آپ ہمارا وضو دیکھ لیں کہ ہم صحیح کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں، اگر ہم غلط کریں تو ہماری اصلاح کر دیں، ذرا ایک بار ہمارا وضو چیک کریں، آپ بڑے ہم بچے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا، بڑے میاں نے پیشانی چوم کے کہا بچوں تم ہو کون؟ تم نے تو وضو کر کے میرے وضو کی اصلاح کر دی، کہا وہ علی جن کو جانتے ہو نا اسی کے بیٹے فاطمہ کے لڑ۔ یہ ہے دل کا بھی مسئلہ بیان ہونا، مسئلہ مت چھپاؤ، بیان ہونا، شریعت سے سمجھوتا نہیں ہوگا، بیان ہونا، دل کا خیال رکھنا۔ ہاں، مجھے لوگ بہت ستاتے ہیں لیکن میں ناراض، چڑھتا نہیں ان لوگوں پہ۔ ابھی وہاں ایک شہر میں گیا تھا، لوگوں نے تقریر کرنے نہیں دی، لیکن میں ان پہ ناراض نہیں ہوں، میں نے کہا بھیا محبت بہت دی ہے، لیکن آئندہ ایسی کسی کو مت دے گا، دی تو محبت ہی ہے۔ لوگوں نے کچھ کا کچھ اس پہ کہا، میں ناراض نہیں ہوتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں حضور کے امتی پہ ناراض ہو جاؤں، کہیں میرا یار مجھ سے ناراض، میری زندگی بھر کی کمائی برباد ہو جائے گی۔ جو پیا کو بھائی اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہے پیا، وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو ابھی مولانا نے کہا کوئی غیر شرع، یعنی اسٹیج پر خالی باشرہ لوگ ہوں گے، اسٹیج پر صرف خالی، خالی مطلب صرف اونلی، اتنا سمجھ گئے نا؟ اب زیادہ مثال دینے کی ضرورت ہے نہیں نا؟ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے اونلی اور صرف۔ اب سمجھے؟ تو بھائی دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے، توجہ، دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے، رکھنے کے لیے اتنی بڑی تجوری چاہیے، اتنی بڑی جگہ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو بیگ میں کام نہیں بنے گا، تجوری چاہیے۔ ارب پتی ہے تو تجوری میں کام نہیں بنے گا، کئی تجوریاں چاہیے۔ دولت جتنی ہو اتنی بڑی جگہ چاہیے رکھنے کے لیے، لیکن یہ نبی کے ہاتھوں کا معجزہ ہے کہ دونوں جہان کی نعمتیں اکیلے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ نہ یہ آدم کی شان ہے، نہ یہ موسیٰ کی شان ہے، نہ یہ خلیل کی شان ہے، یہ کسی کی شان نہیں ہے، یہ شان صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ہے کہ دو جہان کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں، وہ اپنے ہاتھوں میں دو جہان کی نعمتیں صرف انہی کے ہاتھ میں، انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی اتنے مالدار تھے بھائی، جسے دیا، ابھی آپ نے سنا نا، جسے دیا دینے والا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ تو پہلے دیندار بنیے، مالدار، محنت سے کماؤ، حلال کماؤ، خوب مال کماؤ۔
مالدار ہو۔ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ایک بات بولوں، اتنے مالدار بن جاؤ کہ حکومت کو چندہ تم دو، حکومت سے مراد مت مانگو تم، اور تم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے۔ آزادی کی جنگ میں سب سے بڑا چندہ جنہوں نے دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ تم چندہ مانگنے بعد میں بن گئے بھائی، انگریزوں کے آنے کے بعد تم چندہ مانگنے والی قوم بنے، ورنہ تم دینے والے لوگ۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا نام سنا ہے؟ محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میری فوج کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا مجھ سے قرضہ لے لو، آئیں گے تو دے دینا، نہیں آئیں گے تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ صوفی قرضہ دے رہے بادشاہ کو، یہ اپنی تاریخ ہے، مالدار بنو۔ غوث پاک مالدار تھے، امام اعظم مالدار، ہمارے سب بزرگ، امام حضرت محبوب الہی تو اتنے مالدار تھے کہ ان کے گھوڑوں کی گلے میں جو چین اور زنجیر ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی، سونے۔ یہ کہانی قصہ نہیں، چیک کریے۔ یہ پھٹیچر کب تک بنے رہو؟ کب تک لوگوں سے بھیک مانگو گے؟ جینس اور ٹی شرٹ اور بائک پہ ننگے نواب قلعے پہ گھر، کماتے نہیں ہو، ماں باپ کی روٹی روزی پہ پل رہے ہو، دوسروں پہ پل۔ چھوٹا کاروبار کرو، خود کرو۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے کمانا ہی نہیں چاہتے، ایسے رکامے پھرتے رہتے۔ محنت کرو، کماؤ، باپ کے مال پہ پلنے والوں، دوسروں پہ بوجھ بننے کی بجائے دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ نے 12 سال کی عمر میں جو پہلا سفر ملک شام کی طرف کیا ہے وہ سفر تجارت ہے، دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں کیا وہ سفر تجارت ہے۔ نبی نے تو تجارت کا سفر کیا اور تم کاروبار کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور کچھ نوجوان چھوکرے ایسے، وہ سوچتے پہلے ہی دن سے میں شو روم کھول لوں، نہیں، چھوٹے سے ترقی ہوتی ہے۔ چھوٹا کاروبار شروع کرو، اللہ دھیرے دھیرے بڑھائے گا۔ محنت کرو، کوشش کرو، مال کماؤ۔ اور اگر خود اتنے مالدار باپ کے بیٹے تو دوسروں کے لیے بھی تو کماؤ نا، خود اپنے لیے کمانا کیا ضروری ہے؟ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اس لیے اگر جینا ہے لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے مالدار بن کے جیو۔ یہ امام حسن امام حسین کا جو ذکر سنتے ہو، یہ کتنے مالدار لوگ تھے، ایک ایک بھکاری کو ایک ایک وقت میں 50-50 ہزار دے دیتے تھے۔ ارے 50 ہزار تو تمہارا کوئی بہت بڑے سے بڑا منسٹر بھی کسی کو بھیک میں نہیں دیتا۔ امام حسن 50 ہزار دے کے تھے، آج تنگی ہے نا اس لیے کم دیا، بعد میں آنا تو اور زیادہ دے۔ یہ وہ لوگ تھے، غریب لوگ یہ کریں گے۔ غریب امام حسن مالدار، امام حسین مالدار، مولا علی مالدار، صدیق اکبر مالدار، فاروق اعظم، سبھی مالدار۔ ارے یہ مالداروں کا ہاں کچھ لوگ غریب ضرور ہوئے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5% زکوٰۃ دینے والوں کا مذہب ہے۔ اور دیندار بنو، مالدار بنو۔ اور آخری بات، تیسرا پوائنٹ، ایجوکیشن پہ محنت کرو، تعلیم پہ محنت، خوب محنت کرو۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو کم سے کم ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے دنیاوی تعلیم میں، اور مذہبی تعلیم اتنی ہو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان بھی خود ہی دو، اور باپ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی خود ہی پڑھاؤ۔ اتنا علم ہونا چاہیے۔ تم تو فاتحہ دینے کے لیے بھی کسی کا انتظار کرتے ہو، فاتحہ دیں گے، اب تو اور گھروں میں فاتحہ ہی بند ہوگی، کوئی دینے والا نہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے میرے بھائیوں۔ کہتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا، یورپ کے کلیساؤں میں اذان دی تھی، آج اپنے بچے کان میں اذان دینے کی اوقات نہیں رکھتے۔ کیا یورپ کے کلیساؤں میں اذان دو گی؟ اس لیے علم حاصل کرو، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے پہلے قرآن سیکھ لو، 5 پارے محنت سے پڑھو، 25 پارے اللہ خود ہی تمہارے دل میں ڈال دے گا۔ قرآن آسان ہے پڑھنا، پڑھو، بیٹھو۔ جو قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ قرآن پڑھنا سیکھ لو، دین سیکھ لو، دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پہ محنت کرو، 3 کانوں پہ محنت کر لو، 10 سال میں دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وقت زیادہ لے لیا، جتنا آپ نے دیا تھا اس سے زیادہ ٹائم لے لیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔